گزشتہ جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات ہوئی تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرماتے ہوئے 3 دن غار ثور میں گزارے۔ حکمت کے تحت تھا تاکہ تلاش کرنے والے ذرا نا امید سے ہو جائیں، حالات ذرا نارمل ہوں، ٹھنڈے ہوں، پھر وہاں سے نکلیں۔ تیسرے دن پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ بن رقیت وہ شخص جن کو ساتھ رکھا تھا راستہ دکھانے کے لیے، وہ بھی آ گیا تھا اونٹنیاں لے کر۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے غلام تھے۔ چاروں نے سفر شروع کیا۔ حضور آگے تھے، حضرت ابوبکر پیچھے چل رہے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلے کہ پیچھے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ ادھر حالات یہ تھے کہ مکہ میں ابو جہل نے لوگوں کو طعنہ دینے شروع کر دیے تھے، ڈانٹ رہا تھا سب کو کہ میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی، سردار تھا وہ، بڑا تھا، کہ 2 آدمی تم نہیں پکڑ سکے، وہ تم سے چلے گئے، اتنے لوگ ان کو وہ پکڑ کے نہیں لا سکے۔ سراقہ بن مالک ایک شخص تھا، وہ نکلا وہاں سے، اس نے اپنا گھوڑا لیا کہ میں ڈھونڈتا ہوں ان کو، اور اسی رخ پہ چلا ثور سے آگے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آگے سفر کیا تھا کہ ابوبکر صدیق فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ پیچھے سے ایک شخص آ رہا ہے، گھوڑے پر ہے۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، آنے دو اس کو۔ جیسے ہی وہ شخص قریب آیا حضور کے، اس نے پہچان تو لیا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین ایسی نرم ہوئی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، چاروں پیر اس کے زمین میں چلے گئے۔ وہ شخص گھبرایا۔ سراقہ بن مالک ان سے کہا، ابوبکر سے، کہ بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، دعا کر دی میرے لیے، میں نکل جاؤں، میں واپس چلا جاؤں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو۔ وعدہ کیا اس نے۔ حضور نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا زمین سے نکلا، واپس جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں صرف یہ کہ میں خود جا رہا ہوں واپس، اس راستے پہ جو بھی شخص آئے گا میں اس کو واپس کروں گا۔ زمانہ تو کفر کا تھا، جہالت کا تھا، لیکن جھوٹ کے بڑے سخت خلاف تھے وہ لوگ، سچ سچ ہوتا تھا۔ واپس جب آنے لگا، راستے میں جو بھی شخص ملتا، وہی کہاں جا رہے ہو؟ خیر ابو جہل نے بہت سخت ڈانٹا ہے سب کو، اور ہمیں ہماری آج پھر ذمہ داری لگی ہے تلاش کرنا ان دونوں آدمی کو۔ تو وہ کہتے ہیں ادھر کوئی نہیں، ادھر سے میں آ گیا ہوں، یہاں سے واپس ہو جاؤ، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے۔ وعدہ اس نے کیا تھا، سب کو واپس کرتا گیا۔ کچھ آگے گئے، شام کا وقت ہوا تو ایک جھونپڑی تھی راستے میں بنی ہوئی تھی۔ عربوں میں بھی ہے، جیسے ہوتا ہے کہ جو بدو لوگ ہیں یہ زیادہ تر پہاڑوں میں رہتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، تو پہاڑی ایریا میں رہتے ہیں۔ ایک جھپڑی سی، تو جھپڑی میں پہنچے، ایک بکری کھڑی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معبد رضی اللہ صحابی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ تھی، ان سے پوچھا گھر میں کوئی ہے؟ کہا مرد تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، قحط ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے، بکریاں ہمارے پاس تھیں لیکن اس میں دودھ اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ بس ختم ہو جاتا ہے، گھر میں کچھ بچا ہوا نہیں ہے۔ شوہر میرے بکریوں کو لے کر گئے میں چرانے کے لیے، گھر میں دیکھا کونے میں ایک بکری کھڑی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ کیوں کھڑی ہے؟ کہا یہ اتنی بیمار ہے کہ بکریوں کے ساتھ ہمیں سے باہر نہیں چھوڑا، کہیں مر نہ جائے، چل نہیں سکتی ہے، بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس میں سے دودھ دھو لوں؟ تو وہ کہنے لگی اس میں کہاں سے دودھ آئے گا، اس میں تو یہ تو مرنے کی ہے، اس میں دودھ کہاں، کھاتی پیتی کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہو تو میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا اجازت؟ اس نے کہا اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا برتن دو مجھے۔ برتن لیا، حضور بکری کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا حضور اپنے گھر کے سارے کام خود کرتے تھے، حتیٰ کہ کپڑا پھٹ جاتا اس کو خود سی لیتے، اپنی بکری کا دودھ بھی خود نکالتے تھے۔ ہم میں سے بہت سا یہ نہیں پتا تھا کہ دودھ کیسے نکالتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ برتن۔ حضور بیٹھے، بکری کے تھن پہ ہاتھ لگا، اللہ نے اتنا دودھ لیا کہ برتن پورا بھر گیا۔ کہا پیو، تم بھی پیو، سب سفر کے ساتھیوں کو بھی پلایا، ان سے کہا آپ بھی پی لیں، جو بچے گھر میں رکھ لینا۔ چلے گئے حضور۔ وہ خاتون بھی بڑی حیران ہوئی۔ شام کو ان کے شوہر آئے، ان کو بتایا ایسے ایسے معاملہ تھا، کوئی آدمی آیا تھا، ان کو پتا تھا۔ اس نے کہا وہی تو نہیں تھا کہ جس کے بارے میں مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ بڑے کوئی عجیب آدمی ہے، کچھ طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہی تو نہیں تھا؟ کہا پتہ نہیں ایسا کوئی تھا۔ وہ تلاش میں نکلے، حضور چلے گئے تھے آگے۔ کچھ آگے گئے تو ایک بڑی جماعت نظر آئی۔ حضرت بریدہ اسلم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے، 60-70 لوگ آ رہے ہیں، یہ بھی حضور انہی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ ملاقات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دی ایمان کی، اللہ نے ڈالنا تھا دل میں، مسلمان ہو گئے۔ جو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ پوری کی پوری جماعت مسلمان ہو گئی، اور حضور سے کہا ہم بھی مدینہ جا رہے ہیں، حضور کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضور نے 8 دن سفر کیا۔ اگلے پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
8 ربیع الاول کی تاریخ تھے، پیر کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے تقریباً 3 اس زمانے میں تھوڑا باہر تھا یہ قبا، اب تو بستیاں آپس میں مل گئی ہیں ساری، قبا بھی اب مدینہ کے بعد ہی ایک ہو گئی ہے ساری، لیکن نام اس کا اب بھی محلہ قبا ہے، جو مدینہ سے مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور وہاں پہنچے قبا کی بستی میں، لوگوں کو پہلے سے اطلاع تو تھی کہ آ رہے ہیں، قبا میں بھی کچھ لوگ مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی پیچھے، وہ بھی آ گئے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ فرمایا، یا رسول اللہ، ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں نا جماعت کی شکل میں، تو ہمارے پاس جھنڈا ہوتا ہے ایک جو پہچان ہوتی ہے، اب ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی جھنڈا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارے پاس تھا ہی نہیں، تو ہم کیسے لے کر آتے؟ تو انہوں نے اپنے کندھے پر ایک چادر پڑی تھی، وہ لائی، اس کو پھاڑا، 2 ٹکڑے کیے، لکڑی سے باندھا، ہاتھ میں اٹھا لے، کہا یہ ہمارا جھنڈا ہے۔ آگے آگے حضرت بریدہ اسلمی، پیچھے پیچھے حضور اور سارے صحابہ قبا پہنچے۔ قبا والے پہلے سے انتظار میں تھے۔ قبا میں عمرو بن عوف ایک شخص گزرا تھا، اس کا قبیلہ آباد تھا، اور اس قبیلے کا جو اس وقت سردار تھا، جو بڑا تھا ان کا، اس کا نام تھا کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ انتظار میں تھے پہلے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے، ان سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان قبا میں تھے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں حضور کو ٹھہرایا۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں، جنہوں نے مسجد قبا دیکھی ہے، مسجد قبا میں کے 3 گنبد بنے ہوئے ہیں، 2 گنبد ذرا چھوٹے ہیں، ایک ذرا بڑا گنبد ہے۔ اس بڑے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر اگر ہم دیکھیں اوپر کی طرف، آسمان کی طرف، تو اس میں ایک چھوٹا سا ہول نظر آتا ہے، سوراخ ہے بالکل چھوٹا سا، جیسے کسی نیچے سے گولی ماری ہو، اس طرح کا سوراخ ہے۔ یہ نشانی ہے، ان عربوں نے، سعودیوں نے اب ایسا کیا ہوا ہے کہ جو پرانی تاریخی جگہیں تھیں ان کو چھپا تو دیا، لیکن نشانی ان میں چھوڑی ہر جگہ پہ، جو خاص خاص لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کسی کو بتا دیتے ہیں۔ وہ جو سوراخ والی جگہ، یہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ کا اصل گھر تھا۔ اب اس میں مسجد قبا بڑھ گئی، پوری بن گئی ہے، تو وہ گنبد اس کے اوپر آ گیا، کہ اس کے نیچے سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو اوپر نظر آتا ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے۔ دوسرے ہی دن حضور نے فرمایا کہ بھئی یہاں مسجد ہونی چاہیے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جس شہر میں مسجد ہوگی پتہ چلے گا یہاں مسلمان ہیں، مسجد نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا؟ حضور جب جہاد کے لیے صحابہ کو لے کر جاتے تھے، رات کے وقت کسی بھی بستی کے قریب پہنچتے تھے تو حضور صبح کے وقت فرماتے تھے بھئی خاموشی سے سنو، کہیں سے اذان کی آواز آئے تو سمجھ لینا یہاں مسلمان ہیں۔ اندھیرا ہوتا تھا، مسجد تو نظر نہیں آتی تھی، تو مسجد ہونا یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا مسجد تعمیر فرمانے کا ارادہ فرمایا، سب صحابہ تیار ہو گئے، حضور خود بھی تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے پہلے مسجد قبا کی دیوار کا پتھر لا کے رکھا، چھوٹی سی مسجد بنائی، مسجد قبا، جو اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد تھی، اسلام کی پہلی مسجد کہلاتی، جو مدینہ طیبہ سے تھوڑا، اب تو شہر مل گیا آپس میں۔ مسجد نبوی سے اگر صبح ہم نکلیں پیدل تو تقریباً عام نارمل انداز سے چلنے والا آدمی آدھا گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، پیدل چلنے والا بھی پہنچ جاتا ہے، قریب ہی ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر فرمائی، صحابہ بھی ساتھ مل گئے، تعمیر ہوئی مسجد کی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں حضور نے بڑی اس کی فضیلت بتائی ہے۔ حضرت سہیل بن حنف رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے، مدینہ میں جہاں بھی رہتا ہوں، وضو کر کے اور یہاں آ کر 2 رکعت نفل پڑھے گا اس مسجد میں، تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا، مقبول سے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث مسجد قبا کے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جو باہر کا مغربی دروازہ ہے اس سے داخل ہوں تو اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث پوری لکھی ہوئی ہے کہ 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن، ہر ہفتے کو صبح فجر کی نماز پڑھتے مسجد نبوی میں، اشراق پڑھتے، وضو ہوتا یا وضو کرتے، اور پھر سیدھا مسجد قبا آتے تھے، 2 نفل پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے۔ اس لیے جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی تو کوشش کریں کہ وہاں 2 نفل ضرور ادا فرمائیں، اور اگر ہفتے کا دن مل جائے تو یہ اور زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ خیر، یہ پورا ہفتہ حضور مکہ قبا میں رہے، آپ نے مسجد قبا کی تعمیر فرمائی۔ مسجد کیا تھی؟ دیواریں پتھر کی بنتی، اوپر کھجور کے چھلکے ڈال دیتے، مسجد بن جاتی۔ جمعہ کا دن جب آیا، پیر سے لے کر جمعہ تک حضور قبا میں رہے۔ جمعہ کے دن صبح صبح حضور نے ارادہ فرمایا کہ بھئی مدینہ چلنا ہے۔ اب اس وقت مدینہ دور تھا، 2-3 کلومیٹر 4 کے فاصلے پر تھا، اب تو ملا ہوا ہے۔ تو حضور جب جانے لگے تو ظاہر تمام صحابہ ساتھ تھے، ادھر مدینہ والے انتظار میں تھے، بچے بوڑھے عورتیں سب انتظار میں تھے کہ حضور کب آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، چاروں طرف صحابہ، حضور بیچ میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے، مدینہ کی طرف جانے لگے۔ جیسے مدینہ کے قریب پہنچے، بلکہ مسجد قبا سے تھوڑا سا آگے نکلے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، جمعہ کی نماز کا وقت ہوا۔ محلہ بنی سالم، اس جگہ کا نام اب بھی محلہ بنی سالم ہے، مسجد قبا سے مسجد نبوی کی طرف جائیں تو تھوڑا سا تقریباً آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
وہاں ایک مسجد ہے بالکل روڈ کے اوپر ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ، جو عام دنوں میں وہ بند ہوتی ہے، وہ کھلتی نہیں ہے، اس میں نمازیں بھی نہیں ہوتی 5 وقت، بس بند رہتی ہے وہ، چونکہ قریب میں قباء بھی ہے، ادھر مسجد نبوی بھی ہے، تو اس لیے یہ بند رہتی ہے، لیکن بنی ہوئی خوبصورت مسجد۔ یہ وہ پہلی مسجد تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا تھا، پہلا جمعہ تھا حضور کا، مدینہ پہنچ کر پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا، جمعے کی نماز پڑھائی، آپ نے خطبہ دیا، مختصر سی باتیں اس میں ارشاد فرمائی صحابہ کو، اور پھر وہاں سے جمعے سے فارغ ہو کر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو انصار مدینہ کے جتنے لوگ تھے سب گھروں سے نکلے ہوئے تھے، باہر آ کر کھڑے تھے۔ اس زمانے میں جیسے آج کل مدینہ طیبہ بالکل ہموار ہے نا، ایسا نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے جگہ جگہ، تو ان ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگ دیکھتے تھے دور سے آنے والے کوئی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، اور یہ کئی دنوں سے معمول تھا مدینہ والوں کا، یہاں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے صبح سے، دیکھتے رہتے، کبھی گھر جاتے پھر آ کر دیکھتے، شام ہو جاتی پھر گھر چلے جاتے کہ کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے۔ اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو اس وقت اہل مدینہ نے، بچوں نے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کچھ اشعار گائے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ طلع البدر، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، الوداع ثنیہ کہتے ہیں ٹیلوں کو، اور الوداع، وداع اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے کسی مسافر کو رخصت کرنے کے لیے گھر والے اس کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں، اسے رخصت کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقامی وداع۔ تو یہاں تک وہ لوگ، ان بچیوں نے شعر پڑھے کہ 14ویں رات کا چاند ان ٹیلوں والی جگہ سے ہم پر نمودار ہو گیا، حضور جب نظر آئے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، فرمایا کہ اب ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ جب تک کوئی ایک اللہ کو یاد کرنے والا زندہ، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے اللہ کے وہ عظیم نبی جس کو اللہ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا، آپ ایسے آئیں کہ آپ کی ہر بات ہم مانیں گے۔ یہ بچیں گا رہی تھیں، اور کچھ بچیاں الگ اشعار پڑھیں نا، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں، اور کتنا اچھا ہمارے لیے کہ ہمارے حضور ہمارے قریب میں آ رہے ہیں۔ بنی نجار وہی قبیلہ تھا جو حضور کا ننیال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا قبیلہ تھا، اور اتفاق یہ بھی ہے کہ یہی قبیلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی وہ تھا، یہ ماموں قبیلہ تھا ان کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کی جو والدہ تھی جن کا نام تھا سلمہ، تفصیل پہ ان پہلے گزری تھی، یہ بھی اسی قبیلے میں سے تھی جن سے ہاشم نے نکاح کیا تھا، لے کر آئے، وہ تو وہیں انتقال ہو گیا تھا، وہ وہیں رہ گئی تھی مدینہ میں، تو دونوں اس قبیلے کے تھے۔ خیر خواتین بھی کھڑی تھی، بچے بھی کھڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، ہر طرف آوازیں آنے، جاءنی رسول اللہ جاءنی رسول اللہ، لوگ اتنے خوش کہ حضور مدینہ آ گئے، دائیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کھڑے ہوئے، ہر صحابی، ہر انصاری صحابی کی کوشش تھی کہ حضور میرے گھر آ جائیں، میرے گھر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میری اونٹنی کو تم ہاتھ مت لگانا، دعوہا، اسے چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ، آج اس کو اللہ نے حکم دیا، یہ جہاں بیٹھے گی میں وہیں رکوں گا۔ آپ نے اونٹنی کا مہار بھی چھوڑ دیا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے، اونٹنی چلتے 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 جا رہی ہے، سب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ہر آدمی کوشش تو یہ تھی کہ حضور میرے گھر آئیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا، حضور نے فرمایا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، چلنے دو اسے۔ اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ جا کر بیٹھی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، پھر اٹھ گئی، اٹھ کر پھر آگے چلی، پھر ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی، پھر پہلی مرتبہ جہاں بیٹھی تھی یہ مسجد النبوی کی جگہ تھی جہاں بعد میں مسجد النبوی نے بننا تھا، اور دوسری جگہ جہاں کر بیٹھی، جا کر اونٹنی بیٹھی اور اپنی گردن اس نے زمین پر ڈال دی، یہ نشانی تھی کہ آپ اتر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے نیچے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا یہ، وہاں حضور رکے۔ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، تاریخ کی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یمن کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی تاریخ ہے، بہت پرانی تاریخ ہے یمن کی۔ اصل جو عرب کہلاتے ہیں وہ یمنی کہلاتے ہیں، یہ جو سعودیہ اور یہ دوسرے آس پاس کے اصل عرب نہیں ہیں، اصل جو عرب بنیادی ہیں وہ یمنی ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، 2 دفعہ اس قوم کا ذکر آتا ہے، قوم تبا کا نام قرآن کریم میں 2 جگہ آیا۔ اس کا ایک بادشاہ تھا جس نے سفر کیا تھا، اپنے زمانے میں مدینہ سے گزرا تھا، وہ کسی سفر میں تھا، یہاں سے گزرا، تو اس کے ساتھ اس وقت یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، کچھ عالم تھے انجیل کے، کچھ تورات کے، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ بادشاہ سے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ اپنے وزراء میں، اپنے کابینہ میں اہل علم کو ضرور رکھتے تھے، کسی بھی فن کا ماہر، نجومیوں کو رکھتے تھے یا اپنے وقت کے موجودہ علم کے ماہرین کو رکھتے تھے۔ ان علماء نے کہا کہ آپ ہمیں یہیں چھوڑ دیں۔ کہا کیوں؟ اس ویران میں کیا کرو گے؟ صحرا میں، مدینہ بالکل ویران تھا، یثرب نام تھا پرانا اس کا، یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں جو چیزیں پڑھی ہوئی تھیں اور جو ہمارے علم کے مطابق آخری نبی نے آنا تھا، ہمیں لگتا ہے کہ اس نبی کا ٹھکانہ یہی علاقہ کہیں ہوگا، تو ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ تو اس طبہ کے بادشاہ نے، شاہ یمن نے کہا ٹھیک ہے تم یہیں رہو،
ان کے لیے چھوٹی چھوٹی رہنے کے وہ جھگیاں سی بنا دیں، اس میں رہو تم لوگ جتنے بھی تھے ان کو بولو تم یہیں رہو، کچھ ان کو خرچہ بھی دیا، اور ایک الگ سے خوبصورت سی جگہ بنائی، جھوپڑی سی بنائی، اور کہا کہ یہ جو جھوپڑی ہے نا یہ تم اپنے پاس ایک ان میں سے بڑا عالم تھا اس کو دیا کہ تم اس میں رہو، اور ایک خط لکھا، وہ غالباً وہ خط سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں اس خط کے کچھ الفاظ بھی لکھے انہوں نے ذکر کیے ہیں، کچھ اشعار ہیں اس کے۔ اس بادشاہ نے خط لکھا حضور کے نام، اور اپنے اس عالم کو دیا کہ یہ خط اپنے پاس رکھ لینا اور اس گھر میں تم رہو، جب تمہاری اس سے اگر ملاقات ہو جائے اس نبی سے تو میرا یہ خط ان کو دے دینا، اگر تمہاری ملاقات نہ ہو سکے تو اپنی نسل کو نصیحت کر دینا کہ یہ خط نسل در نسل چلتا رہے تاکہ ان تک پہنچ جائے، اور یہ جو گھر میں تمہیں دے رہا ہوں یہ گھر ان کو دے دینا، یہ ان کا گھر ہوگا۔ اور وہ چلا گیا اس بادشاہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، یہ گھر نسل در نسل چلا آ رہا تھا اس تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر وہیں پر بیٹھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر دنیا میں کسی انسان کا احسان نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے گھر میں تھے، میرے گھر میں رہتے تھے۔ ابو ایوب انصاری بھی نہ کہہ سکیں کہ یہ میرے گھر میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو، جن کا ذکر آگے آئے گا بھی، کہ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا کرتا دیا تھا، تو جب اس کا انتقال ہونے لگا حضور نے اپنا کرتا اتار کر اس کو دے دیا تھا، اس وجہ سے کہ اس کا مجھ پر احسان نہ رہے گئی۔ تو دنیا میں کسی، حضور نے صرف آخری میں ایک بات فرمائی تھی، میں دنیا میں مجھ پر کسی انسان کا احسان نہیں رہا، سب کا میں نے بدلہ دیا، ایک آدمی ایسا ہے جس کے احسانات مجھ پر ہیں، میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ دینا، میں نہیں دے سکا، وہ ابو بکر ہیں بس، اور کسی کے مجھ پر احسان نہیں ہے۔ وہ گھر جو ابو ایوب انصاری کا نام منسوب تھا وہ اصل وراثتاً حضور کا ہی گھر تھا، اس شخص نے حضور کے لیے بنایا تھا، اور اس عالم کی اولاد میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تھے، پتہ نہیں کتنی نسل کے بعد ہی آئے ہوں گے، تو یہ گھر ان کو ملا۔ اور وہ خط بھی اس کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اس خط کا وہ ٹکڑا بھی اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کو دکھایا، پھر اس میں حضور کے نام پیغام لکھا ہوا تھا کہ کچھ الفاظ مجھے صحیح یاد نہیں اشعار اس کے، البتہ مفہوم اس کا یہ تھا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت سے میں یہ لکھ رہا ہوں آپ کے لیے، اور میرا یہ پیغام آپ کو مل جائے تو میرا سلام قبول کر لینا، اس بادشاہ نے لکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر میں رکے، یہ گھر 2 منزلہ بنا، 2 منزلے کیسے، ابھی بھی مدینہ میں جو کچے گھر ہیں ویسے ہی ہیں کہ پتھر کی دیواریں، اوپر کھجور کے تنے، اوپر چھلکے کھجور کے رکھے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر دوسرا بنا لیتے ہیں لوگ، چھوٹا سا کمرہ بنا لیتے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ آپ اوپر رکیں، ہم نیچے والے میں رکیں گے، آپ نیچے ہم اوپر، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ پھر حضور سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، پھر مشکل ہو جاتی حضور نیچے آنا، لوگوں کا اوپر جانا، تو پھر مجبوراً حضور کو نیچے منتقل فرمایا، نیچے والے سے خود اوپر چلے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں ہم اتنے محتاط رہتے تھے، ایک رات سردی تھی، ہم بیٹھے اوپر والے کھانا کھا رہے تھے، ہم سے پانی گر گیا، اب ظاہر سی بات ہے کھجور کے چھلکوں میں پانی گرے گا تو وہ ٹپک کر نیچے جائے گا، ہم پریشان ہو گئے نیچے حضور کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پاس کچھ چیز نہیں تھی سکھانے کے لیے، ایک لحاف سا تھا جس کو ہم سردی میں اپنے اوپر اوڑھتے تھے، وہی میں نے اٹھا کر پانی پہ رکھ دیا کہ یہ پانی کو جذب کر لے، پانی نیچے نہ جائے۔ حضور کے لیے کھانا تیار فرماتے نیچے بھیجتے تھے، حضور تناول فرماتے واپس آتا، یا باہر سے کوئی کھانا لے آتا ابو ایوب انصاری کو دیتے، وہ ان کو پہنچا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر کے حضور نے کھانا نہیں کھایا، واپس بھیج دیا۔ ابو ایوب انصاری نے تو پریشان ہو کے کہا حضور نے کھانا کیوں نہیں کھایا، پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ویسی کوئی بات نہیں تھی، اس میں اصل میں لہسن ڈلی ہوئی تھی، اور مجھے چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں میں، اس لیے میں نے لہسن نہیں کھانا پسند نہیں فرمایا۔ حضور کا یہی ارشاد ہے، فرمایا کہ جو آدمی کچی لہسن کھا لے یا کچا پیاز کھائے یا مولی یا اس طرح کی جو بھی چیز کھائے جس سے منہ سے بدبو آنے لگے، یہ کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں مسجد میں کے ماحول میں، اور فرمایا کہ میرے پاس تو ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر کبھی کھایا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں رکے، 2-4 دن، تو فرمایا کہ بھئی یہاں پر بھی مسجد ہونی چاہیے۔ اب وہ مسجد کے انتخاب کی جگہ وہی تھی جہاں پہلی مرتبہ اونٹنی بیٹھی تھی، اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہ جگہ تھی، 2 بھائی تھے چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام تھا سہل، ایک کا نام تھا سہیل، یہ دونوں یتیم تھے، یہ زمین ان کی تھی، جگہ ان کی تھی، وہاں انہوں نے اپنی کھجوریں تھوڑی سی وہ ڈالی ہوئی تھی، سکھا رہے تھے ان کو۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں اونٹنی بیٹھی تھی، یہاں مسجد ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے فرمایا کہ مسجد، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بناتے ہیں، صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے کہا بناتے ہیں۔ جگہ کے بارے میں پتہ چلا تو ان بچوں نے کہا کہ یہ جگہ ہم مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم بچے ہو، نابالغ ہو، نابالغ کے پہ عبادت اللہ نے رکھی نہیں ہے، اس لیے نابالغ کا مال اگر وہ صدقہ بھی کرے نا تو نہیں لینا چاہیے، اس سے نہیں لینا چاہیے، نابالغ بچہ اسے کیا پتہ ہے۔ حضور نے نہیں لیا، فرمایا نہیں اس کو خریدنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت 10 درہم کی یہ جگہ خریدی تھی، سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین 2 آدمیوں نے خریدی ہے اس زمانے میں جو بنی ہے، بعد میں تو توسیع ہو گئی ہے۔ جو حضرات مسجد نبوی میں گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا حضور کا روزہ، روزے کے ساتھ بالکل ریاض الجنہ ہے، اور ریاض الجنہ سے تھوڑا سا آگے آئیں تو تقریباً 9 پلر اور ہیں،
جن کا بالکل رنگ بھی الگ ہے، جن کے اوپر کلر بھی الگ ہو، جن کے اوپر کچھ نام بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ جو پلر بنے ہوئے ہیں جہاں حضور کا جو پرانا ممبر ہے، بس یہی مسجد تھی اس زمانے میں. یہ آگے والا حصہ بعد میں توسیع ہوا ہے. حضور کے زمانے میں یہی مسجد تھی. یہاں پہلے جو چھوٹا سا حصہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا، اس پر تعمیر شروع کی. پھر کچھ عرصے کے بعد جگہ کم پڑنے لگی تو ساتھ میں جو مسجد سے بالکل ساتھ ملا ہوا گھر تھا وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ کو تھا. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ سے صحابہ نے فرمایا کہ یہ گھر ہم مسجد کے لیے شامل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دے دو تو. انہوں نے خوشی خوشی اپنا گھر دے دیا، اپنے لیے باہر گھر بنا دیا، کہا کہ یہ میرا گھر مسجد میں شامل کر دو. حضرت عثمان رضی اللہ نے اس کے پیسے ادا کیے، وہ خریدا اور اس کو مسجد میں شامل کر دیا. تو پہلا حصہ حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا تھا اور دوسرا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ نے خریدا تھا، جو پرانی مسجد تھی. اب جو توسیع ہو گئی تو بعد کی توسیع ہے، یہ اس پرانی توسیع میں تھے. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس وقت مسجد نبوی کے 3 دروازے چھوڑے تھے. چونکہ قبلہ اس سمت پہ تھا جیسے آج کل قبلہ ہے ادھر، تو یہ بالکل الٹا سمت پہ بیت المقدس کی طرف تھا. تو ایک دروازہ اس طرف چھوڑا تھا، ایک دروازہ پیچھے کی طرف سے چھوڑا تھا، اور ایک دروازہ جو اب بڑا مشہور ہے باب جبریل، جو حضور جہاں لوگ سلام پیش کر کے نکلتے ہیں، اس کے ساتھ دروازے باب جبریل کہتے ہیں اس کو، جو بند ہے ابھی. یہ دروازہ کھلا تھا، یہاں سے حضور مسجد میں آتے جاتے تھے. یہ حضور کے لیے راستہ چھوڑا گیا تھا، باقی تب دروازے بند کیے تھے. دیواریں بنا دی، مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، وہاں نمازیں شروع ہوئیں. آہستہ آہستہ مدینہ سے لوگوں نے آنا شروع کیا، لوگ آتے تھے حضور سے ملتے تھے، مسلمان ہوتے تھے. صحابہ کی محنت تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں کسی سے یہ شکایت نہیں کی کہ مکہ والوں نے ہم پہ اتنا ظلم کیا ہے. ظلم کا نام نہیں لیا حضور نے کسی کے سامنے، نہ خطبے میں، نہ کسی کو بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا. اس عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبی میں رہے. یہود کے علماء بھی آتے رہے، ملتے رہے، اور عام لوگ بھی آتے تھے، ملتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے. آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلا سال تھا ان 13 سالوں کے بعد جو مکہ میں حضور نے مشقت اور تکلیفوں میں گزارے تھے. اس کے بعد یہ پہلا سال تھا ہجرت کا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون ملا، اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. اور پھر مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چھوٹے چھوٹے 2 حجرے بنوائے. یہ حجرے کس لیے بنائے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے میزبان تھے، مہمان تھے، ان کے گھر میں تھے. لیکن ظاہر ہے آگے چل کر حضور نے اپنی جگہ بھی بنانی تھی، تو اس لیے حضور نے مسجد کے قریب اپنا گھر بنایا. اس سے پتہ چلا کہ مسجد کا متولی ہو یا مسجد کا امام ہو، اس کا گھر مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے. حضور کی سنت یہی ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کے فوری بعد حضور نے سب سے پہلے 2 حجرے بنوائے. چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا مکہ مکرمہ میں رضی اللہ عنہ. دوسری زوجہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نکاح میں موجود تھی، لیکن وہ بھی مکہ میں تھی، ہجرت نہیں ہوئی تھی ان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جو 2 حجرے بنا لیے، ایک حضرت سودا کے لیے اور ایک ویسے بنا کے چھوڑے، چونکہ حضرت عائشہ نے بھی آنا تھا. ابھی نکاح تو ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، پہلے ذکر گزرا ان کا تفصیل گزرا کہ نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو تیار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی کہا کہ تم بھی ساتھ چلو اور جاؤ مکہ مکرمہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان سے بڑی والی حضرت ام کلثوم رضی اللہ، یہ دونوں بھی تھیں، اور رقیہ اور زینب کی شادی ہو چکی تھی بڑی دونوں کی. ان کو لے کر آ جاؤ، مکہ سے مدینہ لے آؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ تمہارے چھوٹے بھائی وہاں ہیں محمد، ان کو بھی لے کر آ جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی لے کر آؤ، تمہاری ان کی بہن تھی، ابوبکر کی بیٹی تھی. اور حضرت ابوبکر کی دوسری بیٹی حضرت اسما جن کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، جو حضور کو کھانا لے جا کر پہنچایا کرتی تھی غار ثور میں، وہ بھی ابھی مدینہ مکہ میں تھی. حضور نے فرمایا جاؤ ان کو بھی بلا کے لیا. یہ تینوں صحابہ گئے مکہ، اور مکہ مکرمہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ چونکہ حضور کی زوجہ اور دونوں بیٹیاں تھیں، وہاں لے گئے. اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ جو اپنے چھوٹے بھائی اور اپنی دونوں بہنوں کو لے کر مدینہ طیبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے پاس پہنچے. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مستقل ٹھکانہ مدینہ بن گیا. انشاءاللہ العزیز اس سے آگے پھر اگلے جمعے چلیں گے. وصلی اللہ.